اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل کے حصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو الفاظ سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ شاعروں نے شاعری میں استعمال کیے ہیں، وہی الفاظ ادب میں استعمال ہوئے ہیں، وہی الفاظ قرآن میں، اسلامیات میں، معاشیات میں، دیگر مضامین میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لفظ ہے اپروپریٹ۔ ہم یہ سائنس پڑھتے ہوئے خصوصاً تجربات جب کرتے ہیں تو سامان کے حوالے سے کہ یہ تجربہ اپروپریٹ کا لفظ مناسب موضوع کہ اس چیز کے لیے، اس سوال کو حل کرنے کے لیے یہ فارمولہ موجود ترین ہے، اس طرح سے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور بھی مختلف طرح سے حیاتیات میں بھی، نباتیات میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کیوں کر نہ آتے خلد سے آدم زمین پر، کیوں کر نہ آتے خلد سے آدم زمین پر، جنت سے کیوں کر نہ آتے خلد سے آدم زمین پر، موضوع وہی وہ خوب ہے جو شے جہاں کی ہے، موضوع وہی وہ خوب ہے جو شے جہاں کی ہے، جہاں کی چیز ہے وہیں پہ موضوع لگتی ہے۔ تو اپروکسیمیٹلی، تقریباً، اندازاً، یہ شماریات میں اپروکسیمیشن، اندازہ، یہ پورا باب ہے، ریاضی میں بھی پورا باب ہے، اور جو طبیعات میں ریاضی کا حصہ پڑھا جاتا ہے خصوصاً یہ وہاں پر بھی ہے۔ اور اپروکسیمیٹلی کا مطلب بہت سے تجربات ہیں، بہت سے فارمولے ہیں، ان کے جوابات جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اپروکسیمیٹلی ساتھ لکھا ہوتا ہے، تقریباً ٹھیک۔ تو یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عام طور پر سائنس پڑھنے میں، تقریباً سائنس کی ساری ہی شاخوں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھوں کو سدا رکھتا ہے نم اس کا غم، میری آنکھوں کو سدا رکھتا ہے نم اس کا غم، مجھ کو اندازہ صحرا نہیں کرنے دیتا۔ اور اس کے بعد ہے ارینج، انتظام کرنا، ترتیب دینا۔ اور ارینجمنٹ کا لفظ تجربہ کی انتظام کاری کرنی ہے، سامان کو جوڑنا ہے، پردوں کو جوڑنا ہے، اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی تقریباً سائنس کے سارے شعبوں میں ہی استعمال ہوتا ہے مختلف انداز سے۔ کہ ایک جملہ بھی میں نے لکھا ہے کہ تجربہ گاہ میں سامان ترتیب سے رکھنا چاہیے تاکہ تجربے کی انتظام کاری میں دشواری پیش نہ آئے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں جو چیز پڑھائی گئی ہے اور اسی وقت اس سے متعلق تجربہ کر کے دکھایا جائے، اور وہیں پہ اس کی انتظام کاری اس انداز سے کی جانی چاہیے۔ تو ارینج ترتیب دینا، وہی لفظ ہے پہلے کی طرح کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب۔ یہ بذات خود یہ شعر جو ہے وہ غالب کا، یہ سائنسی، اس کے اندر سائنسی مضمون بھرا ہوا ہے، سائنسی طرز فکر ہے اس کی۔ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ترتیب ہے عناصر میں تو انسان زندہ ہے، اور انسان کے اندر جو عناصر ہیں ان کی ترتیب بکھر گئی ہے تو انسان مر گیا ہے، سمجھ لیجیے۔ اور اس کے بعد ہے آرٹری، اس کا مطلب ہوتا ہے شریان پھٹ گئی، یہ تو عام ہوتا ہے۔ شریانیں ایسی نالیاں ہیں جو خون کو دل سے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچاتی ہیں، خون کو دل سے مختلف حصوں میں پہنچاتی ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ تیر ہے ان کا نشتر مژگاں پر، انہوں نے جو تیر مارا ہے وہ نشتر کی طرح لگا ہے۔ تیر ہے ان کا نشتر مژگاں، اپنی شریان کا خدا حافظ، یعنی انہوں نے جو تیر مارا ہے جو مژگاں پہ لگا ہے تو اس سے اپنی شریان کا خدا حافظ، اپنی شریان اب پھٹے ہی پھٹے۔ تو یہ آرٹری، شریان، ورید ہوتی ہے جو مختلف حصوں سے، جسم کے مختلف حصوں سے خون
دل کی طرف لاتی ہے اور شریان دل سے جسم کے مختلف حصوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور آگے لفظ آتا ہے آرتھروپوڈ، جوڑ پائے، ایسے جانور جن کے پاؤں پر جوڑ ہوتے ہیں، جن کے پاؤں پر بند ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، اور ان کو جوڑ پایاں، ایسے جانوروں کو جوڑ پایاں، آرتھروپوڈا، یہ خاندان آرتھروپوڈا، خاندان جوڑ پایاں، جوڑ ٹانگیے، جن کی ٹانگوں پر جوڑ ہوتے ہیں، مثلاً کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے ہمارا ای سیکسول، غیر جنسی یا غیر صنفی تولید۔ آپ کو پتہ ہے جو جنسی تولید میں بیج کے ذریعے سے جانور اور پودے آگے بڑھتے ہیں، اور غیر جنسی تولید میں بغیر بیج کے، جیسے قلم ہے، داب ہے، قلم کے ذریعے پودا لگا دیا جاتا ہے، داب کے ذریعے پودا لگا دیا جاتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے آگے۔ تو یہ بھی سادہ سے الفاظ ہیں، عام طور پر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو اسمبل کا لفظ، اسمبل کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے، ترتیب دینا ہوتا ہے، جیسے کمپنیاں پرزوں کو جوڑ کے موٹر سائیکل بناتی ہیں، اور جو اے سی پرزے باہر سے منگوا لیتی ہیں، اے سی بھی اور یہ ایل سی ڈی وغیرہ، اور ان کو جوڑ کے جو ہے وہ اکٹھا کر لیتی ہیں۔ انجینئرنگ میں، بلکہ سائنس کے ہر شعبے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جڑتے ہوئے، یہ شاعر کہتا ہے جڑتے ہوئے دیکھا نہیں ٹوٹے ہوئے دل کو، جڑتے ہوئے دیکھا نہیں ٹوٹے ہوئے دل کو، گر جاتے ہیں جو اشک اٹھائے نہیں جاتے۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ سائنس کی جو کہا جاتا ہے سائنس کی زبان ہے، اس میں سے شاعری کو، جو کوئی بھی زبان ہے اس میں سے شاعری کو اور ادب کو نکال دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے تو کہا جائے کہ اب اس کے بغیر سائنس پڑھو تو سائنس بالکل پھیکی پھیکی، بے مزہ سی رہ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں ایسے لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے جو سائنس کو شاعری کے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور وہ الفاظ تو شاعرانہ انداز سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر ادب کی اور شاعری کی چاشنی آ جائے اور مضمون زیادہ دلچسپ ہو جائے، سائنس کا جو فہم ہے وہ دلچسپی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ طالب علموں تک پہنچ جائے۔ تو یہ آگے ہے ایسٹیرائڈ، سیارچہ یا مصنوعی سیارہ۔ مصنوعی سیارے کو ہم صرف سیارہ نہ کہیں، سیارچہ کہیں گے، یا مصنوعی سیارہ یا سیارچہ۔ جو قدرتی سیارے تو زمین ہے، چاند ہے، مریخ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہے۔ جو مصنوعی سیارے جو خلا میں انسان نے ابلاغی مقاصد کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، یا جاسوسی مقاصد کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے فضا میں چھوڑے ہوئے ہیں، تو ان کو مصنوعی سیارے یا سیارچے کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے سیارچے ہیں مقابل میرے تصور کے، سیارچے ہیں مقابل میرے تصور کے، کہ حد فکر میری لامکان ہے ساقی۔ سیارچے نہیں ہے میری فکر میں، میری جو فکر ہے وہ سیارچوں سے بہت آگے ہے، لامحدود حد تک۔ تو آگے ایک لفظ آتا ہے اسٹرونومر، خلا نورد، حیات دان، خلا میں جانے والا، خلا کی تحقیق کرنے والا، صحرا نورد، صحرا میں سفر کرنے والا۔ اور علامہ اقبال نے یہ لفظ ہی اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ میں شعر کوئی تلاش نہیں کر سکا، مزید تھوڑی سی تلاش کرنے کے بعد آسانی سے شعر بھی تلاش ہو جاتا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، نہ ہوا تو ہم خود بنا سکتے ہیں۔ تو ایٹماسفیئر اگلا لفظ ہے، ایٹماسفیئر، فضا، کرۂ ہوائی، ماحول، مضافات، یہ سائنس کے کم و بیش سارے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے، طبیعیات میں، جنرل سائنس میں، جغرافیے میں، اور حیاتیات میں بھی۔ ماحول جہاں پہ پورے ابواب ہیں ماحول کے حوالے سے۔ تو زمین ایک ایسا سیارہ ہے جو چاروں طرف سے کرۂ ہوائی میں گھیرا ہوا ہے، یہ سائنسی جملہ ہے۔ اور بشیر ودر نے کہا فضا میں پھیل چلی میری بات کی خوشبو،
فضا میں پھیل چلی میری بات کی خوشبو، ابھی تو میں نے ہواؤں سے کہا کچھ بھی نہیں۔ ان کی یہ پوری غزل ہے، کچھ بھی نہیں آگے آتا ہے۔ ابھی تو میں نے کہا، ابھی تو میں نے ہواؤں سے کہا کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد ایٹم، جوہر، جوہر جو شاندہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، جو شاندے کا جوہر، ارتھ، جو بڑا، جو سب سے زیادہ قیمتی اس کا جو ہے وہ حصہ ہے، وہ نکال کے اسے جوہر کہتے ہیں، ست بھی کہتے ہیں، ست پودینہ جیسے۔ تو ایٹم ہے، تو ایٹم کیا ہے کہ مادے کا یا کسی عنصر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے مزید اجزاء میں تقسیم نہ کیا جائے، اس کے معنی میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ جو مزید اجزاء میں تقسیم نہیں ہو سکتا وہ ایٹم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جو چیرا حضرت انسان نے اب قلب جوہر کو، ایٹم کے سینے کو، قلب کو، دل کو جب چیرا ہے آدمی نے، توانائی کا بحر بے کراں ایک ہاتھ آ گیا۔ ایٹم بم، ایٹمی توانائی، جوہری توانائی اس کے ہاتھ آ گئی۔ جو چیرا حضرت انسان نے اب قلب جوہر کو، توانائی کا بحر بے کراں ایک ہاتھ آ گیا۔ تو اس کے بعد اٹامک نمبر ہے، وہی ایٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایٹریکٹ، پڑھتے ہیں نا ہم، ایک جیسے چارجز، ایک جیسے بار ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، مخالف چارج ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ مقناطیس کے بھی دو قطب ہوتے ہیں، ایک جیسے قطب دفع کرتے ہیں اور مخالف قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ تو کشش کا لفظ ہم سائنس پڑھنے میں بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ تو کی کشش دل نے میرے ان میں سرایت، 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 ہم سائے میں سنتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ میرے جو دل کی کشش ہے وہ سرایت کر گئی ہے کہ پتہ چلا کہ ہم سائے میں میرے وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے اویلیبل، لفظ ایک آتا ہے اویلیبل، میسر ہونا، موجود ہونا، میسر ہونا۔ تو اس کے ہم طبیعت میں بہت دفعہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو فاسٹ نیوٹرانز آر اویلیبل فار نیوکلیئر ریئیکشن، تیز رفتار نیوٹران میسر ہونے چاہیے، شوڈ بی اویلیبل، میسر ہونے چاہیے نیوکلیائی جوہری تعامل کے لیے۔ جو تیز رفتار نیوٹران جو ایٹم کے اوپر جا کر پڑتا ہے، یورینیم، پلوٹونیم وغیرہ کے، تو اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو اور بھی کئی جگہوں پہ یہ، میرا خیال ہر جگہ پہ یہ، ہر سائنس کے ہر شعبے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اویلیبل۔ پھول تو پھول ہیں، کانٹا بھی میسر نہ ہوا، شاعر میسر، پھول تو پھول ہیں، کانٹا بھی میسر نہ ہوا، عمر بھر ہم نے سجائے ہیں گلستاں کیا کیا۔ شب آئینہ کتاب ہے شاعری کی، اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ اور ایک لفظ ہے ایکسس، محور، یہ طبیعت میں، یہ جیومیٹری میں، یہ ریاضی میں، یہ شماریات میں تو بکثرت استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ نباتیات میں بھی میں نے پڑھا ہے اور حیاتیات میں بھی، حیوانیات میں بھی یہ لفظ پڑھا ہے، اور بھی جگہ پہ، ہاں جغرافی میں بھی یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ ایکسس، محور، زمین اپنے محور کے گرد جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں ایک چکر لگاتی ہے، اور سورج کے گرد جو ہے وہ 365 دنوں میں ایک چکر لگاتی ہے۔ یہ پھرکی مار کا جو حرکت ہے وہ ایک چکر جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں پوری کرتی ہے زمین، سپن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، پھرکی مار کا حرکت۔ تو جو چکر ہے وہ سورج کے گرد چکر ہے وہ 365 دنوں میں جو ہے وہ لگاتی ہے۔ تو محور وہ نقطہ یا خط ہے جس کے گرد کوئی چیز گھومتی ہے، وہ نقطہ یا خط ہے جو قبضے جو جہاں جڑے ہوئے ہیں، وہ خط قبضوں کو ملانے والے خط کے گرد دروازہ گردش کرتا ہے، تو وہ جو قبضوں کو ملانے والا خط ہے وہ محور ہے، اس کے گرد دروازہ گردش کرتا ہے۔ اسی طرح کسی نقطے کے گرد کوئی چیز گردش کرتی ہے تو وہ نقطہ محور ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، شاعر نے یہ لفظ استعمال کیا ہے،
حسن کا مصدر عشق کا محور، یہ نعت میں سے لیا گیا ہے کہ حسن کا مصدر عشق کا محور ذات محمد خیر سراسر، حسن کا مصدر عشق کا محور ذات محمد خیر سراسر۔ اس کے بعد لفظ بیکٹیریا ہے، یہ عام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بیکٹیریا کچھ فائدہ مند کچھ نقصان، دہی بنتا ہے دودھ سے، دہی جو فائدہ مند بیکٹیریا کی وجہ سے بنتا ہے، اور بھی بیلنس ہیں، ترازو کئی قسم کے ہیں، طبیعت میں تو باقاعدہ ایک سوال ہوتا ہے، کیمیا میں بھی ترازو استعمال ہوتا ہے، تول کر جو تجربہ کیا جاتا ہے، اور بھی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہوگا یقیناً۔ تو سب شاعر کہتا ہے کہ سب امر اہم عقل کی نظام میں تلے تھے، سب امر اہم عقل کی نظام میں تلے تھے، عقدے وہ حل ہوئے جو کسی سے نہ کھلے تھے، سب اہم امور جو ہیں وہ عقل کی میدان پہ تولے گئے تھے، عقل کی میدان پہ ان کو تولا گیا تھا، اور جو عقدے جو مشکل مسائل پہلے حل نہیں ہوئے تھے وہ پہلے نہ کھلے تھے وہ حل ہو گئے۔ تو اسی طرح بیلنسڈ فورسز جو متوازن قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ شعر ہے۔ تو بیر کھلا، بے ڈھکا، ننگا، بیر فوٹڈ ننگے پاؤں، وہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اصطلاح تھی بیر نیوکلیس، ننگا مرکزہ، حیاتیات میں پڑھا جاتا ہے، طب میں بھی پڑھا جاتا ہے، ننگا مرکزہ، بیر جو ہے وہ نیوکلیس، اور بیر مجھے اور بھی کسی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، بہرحال یہ سائنس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ شاید ہی کوئی لفظ ایسا ہو جو سائنس کے کسی شعبے میں نہ استعمال ہوتا ہو۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ کہہ دینا کہ دیکھو ہم بحیثیت قوم تو ان پڑھ قوم ہے نا، جہاں کوئی بھی بیانیہ جو ہے وہ عام کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری قوم کے اندر تجزیاتی طاقت پڑھنے لکھنے سے آئی، اور جب یہ میں کہتا ہوں کہ 10% بھی بی اے بی ایس سی ہو جائے نا قوم کے اندر تو یہ کم از کم وڈیرہ شاہی یہاں سے ختم ہو۔ تو بہرحال یہ اس کی وجہ سے یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں ہانکا جاتا ہے، جو چاہیں وہ بیانیہ داغ کر ہمیں بیوقوف بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جو نصاب ہے، نظام تعلیم ہے، وہ تشکیل دے کر ہماری قوم کا نئی نسل کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو صبح آیا جانب مشرق نظر، شاعر نے کہا ننگا، اور صبح آیا بے ڈھکا ننگا کھلا، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا، نگار آتشیں دہکتے ہوئے چہرے کا ایک آدمی صبح آیا جہاں مشرق کی طرف سے نظر آیا، اور ایک نگار آتشی سر کھلا اور دہکتے ہوئے اس کا چہرہ۔ بہرحال یہ غالب کا شعر ہے۔ تو اس کے بعد پھر بیرومیٹر آتا ہے، بیرومیٹر بار پیما، بار دباؤ کو کہتے ہیں، دباؤ ماپنے والا آلہ ہوتا ہے۔ بیٹری بھی عام لفظ ہے، بیڈ ہے، بیڈ ہم سونے کو بھی بیڈ استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کمر کی تکلیف کے جو مریض ہیں ڈاکٹر ان کو جو ہے وہ تجویز بیڈ ریسٹ، بستر پر لیٹ کر آرام کرنا ہے۔ بیڈ تو عام تو بستر ہے نا، بستر پر لیٹ کر آرام کرنا ہے، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، طب کی کتابوں میں، حیاتیات کی جو 11ویں 12ویں کی کتاب ہے اس میں بھی جب یہ ریڑھ کی ہڈی کی بابت پڑھا جاتا ہے کہ مہروں کی، جب ہم مہروں کی تکلیف عام طور پہ کہتے ہیں، یہ مہروں کی کم ہوتی ہے، دو مہروں کے درمیان ایک ٹکی ایسی ہوتی ہے، اس کے پیچک جانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو وہ آرام بستر پر آرام کرنے سے ہی زیادہ ٹھیک ہوتی ہے، ڈاکٹر اس کو تجویز کرتے ہیں۔ اور بستر کیاری کو بھی بیڈ کہتے ہیں، جو پھول پودے اگانے کے لیے تیار کی جاتی ہے کیاری،
اور سیج قطع وغیرہ سب کو بیڈ کہتے ہیں. تو نشتروں سے دل بلبل کو لہو کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے گلچہ آرزو میں، نشتروں سے دل بلبل کو لہو کرتے ہیں، کیاریوں میں شجر گل جو نمو کرتے ہیں، جو بڑھتے ہیں. اور کہتا ہے دل یہ مجھ سے، جو نقش پا ظفر تم، کہتا ہے دل یہ مجھ سے، جو نقش پا ظفر تم، چل کر اسی کے در پر بستر بچھا لو اپنا. تو یہ کلیات ظفر میں سے شعر لیا گیا ہے. اور بیہیویئر جانوروں کا، رویہ جانوروں کا، رویہ پودوں کا، رویہ انسانوں کا، یہ بہت جگہوں پہ زیر بحث آتا ہے، خصوصاً سائنس کی کتابوں میں. پرندوں کا رویہ وغیرہ وغیرہ مختلف مواقع پہ. تو بلکہ یہ رویہ شروڈنگر ویو ایکویشن ہم پڑھتے ہیں، شروڈنگر ویو ایکویشن، کہ اس میں ذرے کا رویہ ایک موجی شکل میں، ذرہ اپنا رویہ بعض اوقات، ذرہ ایک جو ذرہ نیوٹران، پروٹان، الیکٹران وغیرہ، ذرہ بعض اوقات موجی نوعیت ظاہر کرتا ہے اور بعض اوقات ذراتی نوعیت ظاہر کرتا ہے. اسی طرح موج بھی بعض اوقات ذراتی نوعیت دکھاتی ہے اور بعض اوقات موجی نوعیت دکھاتی ہے، لہری شکل میں بھی اور ذرے کی شکل میں. دونوں رویے جو ہے وہ بیک وقت. تو یہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی، موج ذرہ، اس کا دوہرا جو معیار ہے، دوہرا معیار ہے. کبھی موج ذرے کی شکل اور کبھی ذرہ موج کی شکل میں اپنا رویہ ظاہر کرتا ہے. تو یہ رویہ بھی سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہر رویے کی حد بھی ہوتی ہے. مرتضیٰ برلاس فرماتے ہیں ہر رویے کی حد بھی ہوتی ہے، اور کب تک یوں ہی ستائیے گا. ہر رویے کی حد بھی ہوتی ہے اور کب تک یوں ہی ستائیے گا. اور بینیفیشل بیکٹیریا فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، جو دودھ کو، دہی، خمیر، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہ لفظ بینیفیشل، فائدہ مند، نفع رساں، منافع بخش، یہ سائنس میں استعمال ہوتا ہے اور شاعری میں بھی ہوتا ہے. افعال قبیح و حسن، ایک کھیل ہے اس کا، قبیح برا. افعال قبیح و حسن، افعال حسن نہیں ہے، افعال قبیح و حسن، حسن حسن بھی کہا جا سکتا ہے، تو حسن اچھا. تو افعال قبیح و حسن ایک کھیل ہے اس کا، کچھ نفع رساں ان میں ہے، کچھ ہیں ضرر آور. تو قبیح و حسن ایک کھیل ہے اس کا ایک کھیل ہے، برے اور اچھے اعمال، کچھ نفع رساں ان میں، کچھ نفع رساں ہیں اور کچھ ہیں ضرر آور، کچھ نقصان دہ ہیں. اسی طرح بینیفٹ ہے، فائدہ، جانور پالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، پرندوں کا کیا فائدہ، کیا نقصان، کیڑے مکوڑوں کا فائدہ، ہم ریشم کا کیڑا پالتے ہیں خصوصاً جو ہے وہ حیوانیات میں، کیا فائدے، کیا نقصانات وغیرہ وغیرہ. یہ لفظ بھی نفع بازی، یہ کلیات رزمی میں ہے کہ نفع بازی، رشوتیں، ٹھیکے، ذخیرے، سازشیں. شاعر کہتا ہے کہ نفع بازی، رشوتیں، ٹھیکے، ذخیرے، سازشیں، کھا نہ جائے تم کو یہ دولت کے انباروں کا غم، تم کو یہ دولت کے انباروں کا غم نہ کھا جائے. اور بیسٹ، بگ بینگ، انفجار عظیم، عظیم دھماکہ. پہلے دنیا ایک ہی جگہ گولا تھا، ہٹ کے کوئی زمین بن گئی، کوئی کہکشائیں بن گئی، سورج بن گیا، چاند بن گئے. یہ انفجار عظیم کا نظریہ. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے بائنری فیشن، دو پارگی، دو ٹکڑوں میں بٹ جانا. بائنری فیشن، پارگی، ٹکڑوں، دو ٹکڑوں میں بٹ جانا، دو پارگی، یا دوہری تقسیم، یا دو نیمگی. دو نیمگی، کئی جانور ان کو درمیان سے کاٹ دیا جائے تو پھر الگ الگ وہ جانور بن جاتا ہے. دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے تو وہ الگ الگ بن جاتا ہے. تو خلوی تقسیم کے ذریعے دو جانداروں میں تقسیم کرنا، ایک جانور کو خلوی تقسیم کے ذریعے یعنی کاٹ دیا جائے تو وہ پھر دو بن جائے، ایک سے دو ہو جائے، تو اس کو دو پارگی کہتے ہیں. دوہری تقسیم یا دو نیمگی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
کہ دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، بہت مشہور شعر ہے. دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو یہ بائنری فیشن، بایو ماس حیاتیاتی مادہ، یہ گلے سڑی چیزوں سے جو مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے توانائی حاصل ہوتی ہے. برڈ، پرندے، تو یہ تو باقاعدہ جانداروں کی ایک قسم ہے. پرندے جانداروں کی ایک بہت بڑی قسم ہے، اور یہ حیاتیات میں یہ خاص طور پر اس کے اوپر پورا مضمون ہے جو ماسٹر لیول پہ اس کے اوپر پوری کتاب ہے، پورا ایک پیپر پرچہ ہوتا ہے اس کا. برڈ، پرندہ، پنچھی، پکھیرو، پنکھ پکھیرو، چل اڑ جا رے پنچھی، پنچھی بھی کہتے ہیں اس کو. تو کچھ دن پہلے کہ میں نے پنجابی کا نیا لفظ پڑھا، ہم طائرانہ نظر کہ ہم اس کتاب پر طائرانہ نظر دوڑا کر آگے نکل گئے، یعنی سرسری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں طائرانہ. پرندے کی طائرانہ نظر، پرندے کی، پرندہ اڑتے اڑتے چلا گیا، ہم نے دیکھ لیا اس طرح سے، تو یہ طائرانہ نظر اس کو کہتے ہیں. تو پنجابی میں بڑا خوبصورت ایک لفظ میں نے سنا کہ پنچھی جھات، چاتی پاؤنا، پنچھی جھات، طائرانہ نظر کا انہوں نے پنچھی جھات لفظ نکالا ہے. یہ ہمارے مشرقی پنجاب سے میں نے سنا. تو پرندے، اے طائرے، بڑا یہ شعر پڑھتے ہیں. پچھلے نواز شریف نے بھی اس شعر کو اپنے پوری جو انتخابی مہم کا ایک جز بنایا تھا کہ اے طائرے لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. اے لامحدود حدوں تک پرواز کرنے والے پرندے، اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جس رزق سے تمہاری اڑان، تمہیں غلامی میں جکڑ لیا جائے، اس رزق سے تو موت اچھی ہے. کرتے کچھ ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں، اسی لیے ہماری حالت نہیں بدلتی. تو یہ ایک لفظ ہے بلنک، جھپکنا، ٹمٹمانا. سرکٹ ایسے ملتے ہیں الیکٹرانک سرکٹ جو کہ ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں پیدا کرتے ہیں. اور ٹمٹماتے رہے حسرتوں کے دیے، شاعر کہتا ہے ٹمٹماتے رہے حسرتوں کے دیے، مسکراتی رہی رات بھر چاندنی، مسکراتی رہی رات بھر چاندنی. اور بلیزرڈ، یہ بلائزرڈ ہے، بلیزرڈ، برف باد، برفانی طوفان، برفانی ہوا، یعنی برفانی طوفان. بلیزرڈ لفظ ہے، شاید بلائزرڈ نہ ہو، دونوں طرف سے آپ دیکھ لیجئے گا. کہ برف باد کہتے ہیں یعنی برفانی ہوا تیز. تو یہ خصوصاً جغرافیے میں یہ پڑھا جاتا ہے، اور سائنس کے دیگر شعبہ جات میں بھی یقیناً پڑھا جاتا ہے. تو طوفان حوادث سے ڈراتا ہے ہمیں کیا، شاعر کہتا ہے طوفان حوادث سے ڈراتا ہے ہمیں کیا، ہم لوگ تو اکثر تہے گرداب رہے ہیں. بھنور کے اندر ہم اکثر رہے ہیں، ہمیں تم طوفانوں سے کیوں ڈراتے ہو. اور بلاک، گھیرنا اور بند کرنا، روکنا. بلاک، یہ بہت خصوصاً طبیعت میں تو ہم اس لفظ کو بہت دفعہ ہم نیوٹران از بلاکڈ بائی راڈز ہیں، کون سی راڈز ہیں نیوٹرانوں کو جن سے روکا جاتا ہے، بہرحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ان کو سست کیا جاتا ہے. جو جوہری بھٹی میں نیوکلیئر ری ایکٹر میں جب ان کو تیز رفتار نیوٹرانوں کو آہستہ کیا جاتا ہے تو کیڈمیم راڈز آگے لگائی جاتی ہیں. کیڈمیم راڈ، کیڈمیم کی سلاخیں آگے رکھی جاتی ہیں جو نیوٹرانوں کو آہستہ کر دیتی ہیں، تو بلاک کر دیتی ہیں ان کو. اور بلاک عام لفظ استعمال ہوتا ہے ہر جگہ پہ. میں نے روکا بھی نہیں، روکنا بند کرنا ہے نا، بہت مشہور شعر ہے. میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا ہے جسے دل نے بلایا ہی نہیں. تو بلڈ ہے، خون،
خون، لہو، رت، دم، یہ سارے لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پڑھا نا، شریانیں دل سے خون کو لے کر جاتی ہیں، وریدیں دل کے مختلف حصوں سے خون دل کی طرف لے کر آتی ہیں۔ تو خون ایک خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو شاعر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خواہ یہ ایک غلط فہمی پھیلا دی جاتی ہے کہ دیکھو سائنس کی زبان اور ہے اور شاعری کی زبان اور ہے، ادب کی زبان اور ہے۔ تو میں نے کہتا ہوں اسلام کی زبان جو ہے، جو کسی مذہب کی زبان ہے، وہی سائنس کی زبان ہے۔ جو تمام الفاظ جو کسی زبان کے ہوتے ہیں وہ سائنس پڑھنے کے لیے آدمی کی پشت پر اس کی معاونت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ خون تھا، یہ خون کی بافتیں، بلڈ ٹیشوز، خون کی نالیاں، خون کی رگیں، پھولوں کا کھلنا، یہ سائنس کے لیے نباتات میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ بلاسم، اسکولوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے بلاسم نام کے۔ تو ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں۔ کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ اور کشتی، بوٹ تو ہم پڑھتے ہیں کہ کشتی جب چلتی ہے، نیوٹن کے تیسرے قانون کے چپو کے ساتھ ہم پانی کو زور سے پیچھے دھکیلتے ہیں، عمل اور رد عمل کے طور پر کشتی آگے چلتی ہے۔ تو یہ سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیڑی بھی کہتے ہیں، ناؤ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ تو انشاءاللہ اب یہ لوگ، جو شخص یہ باتیں میری سنے گا، ایک تو اس کے پاس ایک سائنس کا معقول علم آئے گا، اور نمبر 2 اس کی غلط فہمیاں بہت ساری دور ہوں گی، اس کا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا، انگریزی کا بھی اور اردو کا بھی۔ یہ 3 فائدے ہوں گے۔ کوئی طالب علم سنتا ہے ان باتوں کو، یا کوئی استاد سنتا ہے، یا کوئی آدمی بھی سنتا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پہ ایسے لوگ جو اقتدار پر لائے، جو تعلیم کے ذریعے تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازوں کو کھول سکے اور ہمیں ایک قوم کے سانچے میں ڈھال سکے۔ وہ